صدف سلطان ان دا فیز آف ریٹروگریشن پلانٹس ریورس دیئر ڈگریز، یعنی کہ جب ریٹروگریشن میں کوئی بھی سیارہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈگریز کو ریورس کرتا ہے. ہاؤ مینی ڈگریز آر ریورس از it is their calculated criteria. For example, the greater the distance of the planet from the sun and the higher the reversal of degree. یعنی اگر پلانٹ ریورس ہوتے ہیں تو ان کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے ریورس ہونے کا. ایگزیکٹ ڈگریز کی یہاں پہ میں بات اسی لیے نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈگریز کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریٹروگریشن ہو کہاں پہ رہی ہے. ہمارا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارتھ ہے، زمین ہے، جہاں پہ آپ موجود ہیں. جس شخص کا آپ ذائچہ بنا رہے ہیں وہ زمین کے اوپر موجود ہے، اور وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تمام پلانٹس کو. اب پلانٹس جو ہیں، کیا پتہ کہ درمیان میں سورج ہے سولر سسٹم میں، ایک طرف آپ کی زمین ہے، اور کہیں مرکری جو ہے یا جوپیٹر جو ہے وہ سن کے دوسری سائڈ پہ ہو، پچھلی سائڈ پہ ہو. اس کا فاصلہ کیا ہے؟ جس طرح سے زمین گرمی سردی میں سورج کے قریب اور دور جاتی ہے، اسی طرح پلانٹس کی جو آپس میں ان کا جو ڈسٹنس ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انرجیز کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر شمس تمام پلانٹس کو انرجی دیتا ہے تو تمام کے تمام پلانٹس ایک دوسرے تک بھی کچھ انرجیز منتقل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا ایسپیکٹس، کہ اگر ایک پلانٹ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے تو مختلف جگہوں پہ بھی اپنی انرجی کو شفٹ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریٹروگریشن جو ہے، اس کا کانسیپٹ یہ ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا ہے کہ ریٹروگریشن کا ایگزیکٹلی ڈگری وائز کرائٹیریا ڈیفائن نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ زمین کے ساتھ پلانٹس کے جو فاصلے ہیں وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ فاصلہ کتنا ہے، اور اس فاصلے کو ناسا نے بڑے بہتر انداز میں ڈیفائن کر دیا ہوا ہے کہ ایک پلانٹ کب کس وقت کس پوزیشن پہ کس ڈگری پہ موو کرے گا، یا کر رہا ہے، یا ماضی میں کر چکے ہیں، اور آگے آنے والے سالوں میں کس طرح سے کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہو چکی ہیں. اور یہاں پر لیٹس سپوز اگر سردیوں میں دن جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ سردیوں میں ریٹروگریشن جلدی ختم ہو جاتی ہے، گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے، ڈیوریشن لمبا ہو جاتا ہے، تو ریٹروگریشن زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ان کی جو ریٹروگریشن ہے ایک سال کے اندر وہ ڈیفائن ہے کہ ایک سال میں کس کس پلانٹ نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کتنی دفعہ اس نے ریٹروگریشن میں جانا ہے اور کتنے عرصے کے لیے جانا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. کہ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں مرکری کی، کہ مرکری جو ہے یہ سال میں تین دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ آلموسٹ 3 ویکس کے اوپر ہوتا ہے، 3 ہفتے کے لیے. 3 ہفتے کے لیے یہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور یہ سال میں 3 دفعہ ریٹروگریٹ ہوتا ہے. پھر دوسرے نمبر وینس کی بات کی جائے تو یہ سال میں 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے، اور اس کا جو ریٹروگریشن کا دورانیہ ہے وہ تقریباً 6 ہفتے پہ محیط ہوتا ہے. لیکن یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد مارس کی اگر بات کریں تو یہ ہر 26 مہینے کے بعد، آفٹر ایوری 26 منتھس، یعنی تقریباً آپ اگر 1 سال کے 12 مہینے، 2 ماہ کے 2 سال کے اگر آپ منتھس کہیں تو 24، اور اس میں 2 ماہ آپ اور کہ 2 سال 2 ماہ کے بعد یہ 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے. اور اس کا جو دورانیہ ہے اب وہ کئی دفعہ 8 ہفتے پہ ہوتا ہے، کئی دفعہ 10 ہفتے پہ ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جوپیٹر کی میں بات کروں تو یہ بھی سال میں 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے، ونس ان اے ایئر. اور اس کا جو ریٹروگریشن کا دورانیہ ہے وہ آلموسٹ تقریباً 4 مہینوں پہ، یعنی 4 منتھس، یہاں ویک کی بات نہیں کر رہا، یہ تقریباً 4 منتھس کے اوپر جو ہے 4 مہینے. آج کل جوپیٹر ریٹروگریشن میں ہے، آج کل الٹا چل رہا ہے، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کے اندر کہ یہ کب ہوا تھا اور کب جا کے اس نے ریٹروگریشن اس کی ختم ہوگی. پھر اس کے بعد سیٹرن کی اگر ہم بات کریں تو سیٹرن جو ہے یہ سال میں 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے، اور اس کی جو ریٹروگریشن ہے وہ تقریباً 4.5 ماہ کے اوپر ہوتی ہے.
ابھی یہ حال ہی میں ریٹروگریشن سے نکلا ہے کہ ایکویریس میں تھا لیکن ریٹروگریشن میں چلا گیا، اب اس کے بعد ابھی حال ہی میں ریٹروگریشن سے یہ نکلا ہے، تو 4.5 ماہ کا عرصہ لگتا ہے سیٹرن کی ریٹروگریشن کا، اور ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ڈگری کے اوپر، یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا ذائچہ مختلف ہے، ہر انسان کا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ مختلف ہے، کہ مثال کے طور پہ ریٹروگریشن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ، 2 بندے کھڑے ہیں، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے 6 فٹ کا، اور ایک تیسرا بندہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا فاصلہ ہوتا ہے کتنے فٹ کا؟ تقریباً کوئی 50 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ اب جو نزدیک بندہ ہے اس کے قریب سے ایک شخص گزر جائے گا تو وہ بہت جلدی گزرے گا، لیکن جو دور کھڑا ہوا شخص ہے اس کو اتنا زیادہ فیل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے گاڑی میں آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ دور، یہ مثال پہلے بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ دور ایک پہاڑی آپ دیکھ لیں، درخت دیکھ لیں، کہ جو نزدیک چیزیں ہوں گی آپ ٹرین میں بیٹھیں تو وہ جلدی جلدی گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، جو دور چیزیں ہوں گی وہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ سے اپنی جگہ موو کر رہی ہوں گی۔ اصل میں آپ موو کر رہے ہیں، وہ جگہ، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہی ہیں، وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ، وہ درخت بھی اپنی جگہ پہ، اصل میں آپ موو کر رہے ہیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایک پلانٹ سے جب آپ پیدا ہوئے ہیں زمین پہ، آپ کے ذائچے کے مطابق، آپ کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے مطابق فاصلہ کیا بن رہا ہے ایک سیارے کے ساتھ، اس وجہ سے ڈسٹنس اور ریٹروگریشن کے جو دورانیہ ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔